دو چیزیں اس نے اپنے اوپر واجب کی ہیں، میرے اوپر اور آپ کے اوپر تو اللہ نے سینکڑوں چیزیں واجب کی ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ تو اعمال میں، اور بہت ساری چیزیں جو خانوادگی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، انسانی اقدار ہیں، وہ سب ہم پر واجب کی ہیں۔ مگر دو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز جو اپنے اوپر، یا ایک چیز جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کی، ما من دابۃ فی الارض، قرآن پڑھ رہا ہوں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی رینگنے والا، کوئی ہلنے والا، کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ ہمارا رازق۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ پر تمہارے رزق کی ذمہ داری ہے۔ دو ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ نعرہ لگانے والے یہ بولتے نظر آئے تو ویسے ہی وہ مسلمان کیا انسان نظر نہیں آتے کہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ پلیں گے کہاں سے، یہ پلیں گے کیسے، انہیں پالوں گا کیسے؟ تو انہیں ایک موٹا سا جواب دے دیجئے۔ پہلا جواب تو نقصی دے دیجئے کہ تمہیں کس نے پالا ہے؟ جس خالق نے تمہیں پالا ہے وہی رب تمہاری اولاد کو بھی پالے گا۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پالوں گا کہاں سے، یہ سوچو کہ ان کی تربیت کیسے کروں گا، انہیں انسان کیسے بناؤں گا، ان کی تعلیم کا میں کیسے انتظام کروں گا۔ اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو 2 بھی کم ہے، میں کہتا ہوں 11 بھی کم ہے۔ جی پہلے ماں باپ جو تھے بہت ہمت والے تھے ماشاءاللہ، تو پھر تو 10-11 بھی کم ہے اگر تربیت اچھی کر سکتے ہو، اور اگر تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی کم ہے، 1 بھی زیادہ ہے، 1 بھی زیادہ ہے اگر تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ماں باپ کو بھی جس نے پالا وہی ہماری اولادوں کو بھی پالے گا۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ پلیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ ہوتا تو حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے کو علی کہتے ہیں، ہمیں علی ہی نہ ملتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ ایک حدیث قدسی شاہ صاحب ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک کام میں نے اپنے اوپر لیا وہ لوگوں نے مجھ سے واپس لے لیا، ایک کام میں نے انہیں دیا تھا وہ انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے کہا تھا میری بندگی کرو، وہ انہوں نے کہا اللہ جانے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ رزق میں دوں گا، وہ خود نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بندگی کرنی ہے، رزق کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اب یہ بندگی کا سلیقہ کون عطا کرے گا؟ وقت کی تنگی بھی ہے، اور مجھے مجلس اعزاء میں ایام اعزاء میں یہ میری پہلی حاضری ہے، اور شاید پھر ایام اعزاء میں دوسری حاضری میری خیرپور میں، شہر میں نہیں ہے، کچھ اور علاقوں میں ہے۔ یہ کون ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی بندگی کیسے ہو؟ بھائی بندگی تو سلیقے سے ہوگی، طریقے۔ اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی پسند سے سجدہ کریں، سجدے کا طریقہ بھی میرا مصطفیٰ بتائے، قیام کا طریقہ بھی میرا مرتضیٰ بتائے، لہذا عبادات کو توقیفی بنا دیا۔ وقف، جیسے امام بارگاہ کی چیزیں وقف ہیں، یہ کہیں اور نہیں جا سکتی، چڑھا دی تو چڑھا دی، سوچ سمجھ کے چڑھاتے۔ ہم نے کسی امام بارگاہ میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں موقوفات کے اندر، ایسے ہی عبادات بھی توقیفی ہیں، موقوفاتی ہیں۔ میرے نبی مولا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نبی نے نماز کو توقیفی بنا دیا، یعنی جیسے بتایا جا رہا ہے ایسے ہی پڑھو، وقف کر دیا اراکین کو، ارکان کو، رکعت کو، رکوع کو، سجدے کو۔ اب فلسفہ علیحدہ بات ہے کہ قیام کا فلسفہ کیا ہے اور رکوع کا فلسفہ کیا ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ یہ تو حق ہے پوچھنے والے کا، یہ تو کسی مسلمان کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو میں ایسے کیوں، نبی نے ایسے کیوں کیا؟
اب مولا علی سے پوچھا گیا، حضرت فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری؟ پہلا سجدہ تمہیں جب خاک پر سر رکھتے ہو تو پہلا سجدہ تمہیں یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ تمہیں یاد دلاتا ہے اسی میں واپس جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا علی کا جواب، پہلا سجدہ جب تم خاک پر سر رکھتے ہو تو تمہیں تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہی زندگی ہے۔ بھئی کتنی مختصر زندگی ہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور وہ جو مختصر ترین زندگی ہے، دو سجدوں کے درمیان کی، دو سجدوں کے درمیان کا توقف، میں سمجھتا ہوں 1 منٹ تو بہت ہوتا ہے، 8-10 سیکنڈ کا بھی قیام ہوتا ہوگا، بس سیدھا بیٹھنا ہے اور واپس جانا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا توقف ہے یہ ہے زندگی۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں، وہ جو 2 سجدوں کے بیچ میں توقف ہے وہ ہے زندگی، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی مختصر زندگی۔ پوچھ لیجئے حضرت نوح سے کہ آپ کی عمر کتنی تھی، مختصر زندگی کے 2-3 مثالیں دے رہا ہوں جی۔ پوچھ لیجئے حضرت نوح سے کتنی عمر تھی، حضرت موسیٰ سے پوچھ لیا جائے کتنی عمر تھی۔ یہ جو 2500 سالوں تک جیے رہے حضرت نوح، 2500 سال، 250 سال نہیں، 2900 سال تو صرف کشتی بنائی ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب انداز ہے اللہ کا۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی عمریں بھی لمبی، ان کے قد بھی لمبے۔ آپ جائیے حضرت دانیال کی قبر پر، آپ جائیے حضرت آدم کے بیٹے کی قبر ہے شام کی ایک چوٹی پر، پہاڑی پر، اتنی، اس امام بارگاہ سے بڑی لمبی قبر ہے ان کی جی، 70 60 فٹ کے قد، 6 فٹ کے قد والے لوگ ہم ہیں نا، 6 فٹ کا بھی بڑا قد ہوتا ہے، ان کے 70 فٹ کا قد ہوتے تھے ہمارے ہیں جی۔ ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کی امت کا قد بھی اللہ نے کوتاہ کر دیا اور عمریں بھی کم کر دیں۔ 63 برس میرے نبی کی عمر، 63 برس میرے مولا علی کی عمر جی، تو عمریں بھی کم اور قد بھی کم۔ اس کا بھی کوئی فلسفہ تو ہوگا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے تعداد کو گنا جاتا تھا، کمیت کو گنا جاتا تھا، کوانٹٹی کو گنا جاتا تھا، حساب میں لایا جاتا۔ ہمارے نبی اور ان کی امت کے لیے کیفیت کو معیار بنا دیا، کوالٹی کو معیار بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو میرا دعویٰ ہوا، ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا آپ نے ایسے ہی فلسفہ بنا دیا ایک۔ یہ میں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ پہلے گنتیوں کے بنیاد پر کام ہوتا تھا، اب گنتی کی بنیاد پہ کام نہیں ہوگا بلکہ تولنے سے ہوگا کام۔ یہ ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، وہاں گنا جاتا تھا، تولا نہیں جاتا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو پہلے والی امتیں 1000 مہینوں میں کرتی تھی تم ایک رات میں کر لو۔ اللہم صلی علی۔ حضرت نوح کو جب فرشتہ لینے کے لیے آیا، میں عمر کی قلت کے اوپر عرض کر رہا ہوں، جب فرشتہ لینے کے لیے آیا حضرت نوح کو تو پہلے تو کہا کہ کل چلیں گے۔ اچھا، انبیاء کرام کو، ائمہ اہل بیت کو، سرکار کو سب سے پہلے، اور ان کے جو خاص شاگرد گزرے ہیں انہیں موت اختیاری حاصل تھا، یعنی موت کو ٹال سکتے تھے، کہتے تھے ہم آج نہیں جائیں گے۔ یہ عرفا کے ہاں ایک پوری بحث ہے، اگر کوئی میری مجلس میں میرے بیان میں سنی صوفی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس بات کو بھی ذرا محسوس کر لے گا۔ صوفیاء کرام کے ہاں بھی، عرفا کے ہاں بھی موت اختیاری کی ایک پوری بحث ہے۔ موت اختیاری، اختیاری موت، ہم آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے، ہم ابھی نہیں جائیں گے رات کو جائیں گے، آج دن پیر کا ہے جمعرات کو چلیں گے،
مثلا یہ موت اختیاری والے لوگ، یہ کم لوگ نہیں ہیں، حضرت میثم تمار، مختار، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور انبیاء کرام میں تو سب کو یہ مقام حاصل تھا، اور نبی سرکار کو تو سب سے زیادہ یہ مقام حاصل تھا۔ یہ خود سے گئے ہیں، کوئی لے کر نہیں گیا۔ اچھا مثال اور روشن کر دیتا ہوں، زہر تو کئی مرتبہ دیا گیا، جب انہوں نے چاہا کہ اثر کرے، کلمات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ضمناً سوال کا جواب ہو گیا کہ جب پتا تھا زہر ہے تو کھا کیوں رہے تھے۔ نقن صاحب کا ایک جواب اور مجھے اس وقت یاد آ گیا، نقن صاحب نے اس بحث کے اندر ایک بڑا حسین جواب دیا ہے۔ جب مولا کو پتا تھا اس میں زہر ہے، یا تو کہہ دو کہ تمہارے مولا کو پتہ ہی نہیں تھا، پتا تھا کہ اس میں زہر تو کھا کیوں رہے تھے، پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا تو جا کیوں رہے تھے۔ یہ کیوں جتنے بھی ہیں نا، ان سب کا ایک جواب، یہ ہدایت دینے آئے تھے۔ کبھی زندہ رہ کر ہدایت دیتے ہیں، کبھی اپنی شہادت سے ہدایت دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے نبی کی ذات پر۔ تو حضرت نوح سے جب کہا نا چلیں، تو کہنے لگے کل چلیں گے۔ فرشتہ چلا گیا واپس، دوسرے دن لینے آیا، کہنے لگا کہ کیا کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واپس چلے گئے، یا اللہ یہ سوال ڈال دیا انہوں نے کہ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا، جاؤ جا کر اب یہ جواب دے دو، پھر آ جائیں گے وہ۔ تو اس نے آ کے کہا کہ کیا کوئی محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا؟ ایسے لے کے گئے۔ تو جب وہ تیار ہو گئے حضرت نوح کہ میں چلنے کو تیار ہوں، تو کہنے لگے اچھا میں سائے میں آ جاؤں، میں روح میری نکالو گے تو سائے میں آ جاؤں دھوپ کی طرف سے۔ تو آ گئے سائے میں، کہا حضور آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت نے یعنی ملک الموت نے پوچھا کہ ایک سوال کر کے روح نکال لوں؟ کہا نہیں، کہو کیا سوال ہے؟ کہا کتنی عمر پائی آپ نے، کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 2500 سال زندہ رہنے والا کیا بولے گا، اب سنیے گا۔ پوچھا کتنے عرصہ آپ زندہ رہے؟ کہنے ایسے ہی جیسے دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ انسان اللہم صل علی محمد وآل محمد، انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے۔ خود انسان سے پوچھا جائے تیری زندگی کتنی رہی تو کہیں گے بھئی کل کسی بات ہے، اور اگر 70-80 سال والے بزرگوں کو ان کی شادی یاد دلا دیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کل کسی بات ہے، ایسے بارات گئی تھی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ یہ انسان کی نفسیات، اور یہ انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کی حیثیت خود اس کے سامنے واضح کر دی ہے۔ یہ جو اپنی حیثیت اپنی زندگی کو کہتا ہے نا اتنی سی ہے بس، بھائی تم تو خود منہ سے کہہ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دو سے اب یہ پہلا سجدہ خاک پر، جو ہم خاک پر سر رکھتے ہیں نا سجدگاہ، تو یہ ضدیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی میں سنیوں کو تو بہت دوست رکھتا ہوں، میری جان ہے سنی، اور سنیوں سے میرا بڑا پیار ہے، اور اس پیار کے نتیجے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پیار جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھائی سجدگاہ نہیں رکھتے، مٹی خاک پر سر رکھ کے سجدہ نہیں کرتے، میں نام لیے بغیر 3 دفعہ پاکستان کے وہ وزیر رہے، اور ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سجدگاہ جو نماز، تو کہنے لگے میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، میرے ابا پڑھتے تھے، دادا پڑھتے تھے، میری اماں پڑھتی تھیں، عزادار بھی ہوں، اور خاندانی ہم اس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سجدگاہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ مجھ سے کہنے لگے۔ اور سوال ان کے ذہن میں جو اٹکن اور گرہ لگی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کربلا سے پہلے بھی تو سجدہ ہوتا تھا، تو نبی سجدہ کیسے کرتے تھے پھر؟ تو میں نے کہا آپ نے مہربانی فرمائی، اول تو میں ایک جملہ کہوں، شخصیات یہاں بھی تشریف فرمائیں، یہ سب ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں زمیندار اور سیاسی اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بڑی حیثیتوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بڑی شخصیت ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی کمزوری آ جاتی ہے، اگر خفا نہ ہو تو میں اجازت کے ساتھ کہتا ہوں، اور وہ چھوٹی سی کمزوری آتی ہے کہ انہیں بولنے کی عادت رہ جاتی ہے، سننے کی نہیں ہوتی۔
تو اب یہ میری سعادت مندی ہے یا مجھ جیسوں کی کہ ایک بعض لوگ ہمیں سن لیتے ہیں، تو اسے غنیمت جانتے ہوئے ہم بھی اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ ایک صلوات نبی کی ذات پہ دیکھیں۔ تو میں نے کہا جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھ تو لیا، ورنہ یہ پتہ نہیں سوال آپ کے ذہن میں کہہ رہے ہیں 8-10 سالوں سے سوال ہے میرا حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، ہم پر آپ کا دل آیا ہوا ہے تو آپ نے پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا جی جواب اس کا یہ ہے کہ خود نبی سرکار بھی خاک پہ ہی سر رکھتے تھے۔ جی کہنے لگے کہاں دلیل، کیا دلیل؟ میں نے کہا صحیح بخاری، صحیح مسلم، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے، اور سرکار کبھی بھی کپڑے پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوکتے تھے، روکتے تھے صحابہ کرام کو۔ یہ جو امامہ، یہ جو پگڑی امامہ ہے، یہ اگر کبھی پیشانی کے درمیان حائل ہو جاتی تھی تو نبی اتنا انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ نماز مکمل کر لے تو اسے سمجھاؤں، بلکہ خود کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس کا امامہ پیچھے کر دیتے تھے۔ جناب سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے، جب میرے ساتھ نبی نے ایسا کیا تو میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے میرا امامہ پیچھے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا امامہ خاک میں اور پیشانی میں حائل تھا۔ تو خاک پر سر رکھنا السجود علی الخمرہ کا پورا باب ہے کتب علماء اہل سنت کے اندر کہ ٹھیکری پر سر کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو پہلے تو یہ طے ہے کہ سرکار خاک پر سر رکھتے تھے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ سیماہم بِأَثَرِ السُّجُودِ، جب یہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا ہے۔ تو وہ سجدے کا نشان کیا ہوتا تھا؟ مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، اور سرکار پھر فرماتے تھے یا ایک دوسرے سے صحابی کہتے تھے کہ اپنے پیشانی سے مٹی ہٹا لو، اور پھر وہ کپڑے سے صاف کر لیتے تھے۔ تو نماز مٹی پر رکھتے تھے سر، تو مٹی نظر آتی تھی نا۔ تو یہ ساری احادیث کی روشنی میں، اور پھر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ ایک تو قرآن کی مولا علی نے جواب دے دیا، اور دوسرا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو عقل ہماری، یہ جو سوچ ہماری، یہ جو مغز ہمارا، یہ جو دماغ ہمارا ہے، یہ پورے سر میں سب سے زیادہ، پورے وجود میں سب سے زیادہ صدارت کی جگہ ہے۔ پورے وجود کی صدارت ہمارے چہرے میں ہے، اور چہرے کی صدارت ہماری پیشانی میں ہے۔ جس خالق نے تمہیں خلق بھی کیا ہے اور پال بھی رہا ہے، اس کے سامنے انتہائی عاجزی تب ہوگا جب یہ پیشانی خاک پہ رکھو۔ بھائی میں اپنے محور سے باہر نہیں ہوں، عبادت اور سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ وقال ربکم، ایک کام اللہ نے اپنے اوپر جو واجب کیا ہے وہ کام ہے رزق۔ میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا۔ دوسرا کام جو اللہ نے اپنے اوپر لیا وہ ہے انا علینا للہدی انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما۔ دوسرا کام جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ہادی میں بناؤں گا، تمہیں سمجھانے والا، تمہیں تربیت دینے والا، تمہاری رہنمائی کرنے والا میری طرف سے ہوگا۔ اب یا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، یا اگر میرا مصطفیٰ بتا دے تو ماننے کی جرت رکھو۔ ہدایت کا کام، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ انا علینا للہدی، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہدایت دوں۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ ہدایت کا نظام جب مرتب کر رہا ہے تو اس نے ہمیں انبیاء کرام کی صورت میں، ہر زمانے میں کتاب کی صورت میں، اور پھر ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء کی صورت میں، اور پھر ان کی نبوت کی حفاظت کے طور پر امامت کے تسلسل کو قرار دیا۔ امامت نبوت کے تحفظ کو کہا جاتا ہے، پیغام مصطفیٰ کے تحفظ کو امامت کہا جاتا ہے۔ ہم مولا علی کو نبی نہیں مانتے، اور جو بھی نبی کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ خاتم الانبیاء کا عقیدہ، خاتم النبیین کا عقیدہ، خاتمیت کا عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، اور سالم مسلمان کا ہے، مگر نبی کی نبوت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ ایسا کوئی وجود ہونا چاہیے کہ جو نبی کے پیغاموں کو جیسا تھا ایسا رکھے، کوئی ملاوٹ نہ ہونے دے، کوئی اس میں اضافہ نہ ہونے دے،
کوئی اس میں کمی نہ آنے دے، اور ہر زمانے میں نبی کے قول کو سمجھانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، جب نبی کے زمانے میں قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے، تو نبی کے بعد قرآن سمجھنے کے لیے بھی تو اسی کی ضرورت ہے جیسے نبی نے قرآن کیسے؟ ایک طویل اور ایک حسین بحث ہے، اور کہ ائمہ اہل بیت کس طرح سے ہر زمانے میں قرآن سمجھاتے رہے، قرآن سمجھاتے رہے۔ ایک مثال دے دوں، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ متوکل بیمار ہو گیا، اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی، کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، دوار امام نقی کا ہے، نقوی سادات اور مومنین مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو متوکل نے صدقہ دینے کا جب ارادہ کیا کہ ماں کی مراد منت پوری کروں، نظر پوری کروں، تو خیال آ گیا ذہن میں کہ کتنی چیزیں دوں جو کثیر کا اطلاق ہو جائے، 3 دوں، 5 دوں، 10 دوں، کتنی چیزیں دوں جو کثیر کا عنوان آ جائے، اس کے اوپر کثیر کہلائے۔ تو کسی مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 10 چیزیں دے دیجئے۔ تو برابر سے ایک اور آواز آئی کہ 15 دے دیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بھئی وہاں سے بادشاہوں کا ویسے ہی دماغ کہنے لگے جی ابھی آپ نے 10 کہا، دوسرا 15 کہہ رہا ہے، تو میں کس کی بات کو مانوں؟ تو ایک اور آواز آئی کہ 30 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اور الجھن بڑھا رہے ہو میری، مجھے ایک عدد بتاؤ کہ اس پر کثیر کا اطلاق آئے۔ نہیں بتا سکا کوئی اطمینان کے ساتھ۔ تو وہی لوگ کے جو دربار میں رہتے تھے اور جو بہرحال نمک خوار بھی تھے، وظیفہ خوار بھی تھے، تو وہ لوگ جب مشکل میں آتے تھے نا، تاریخ بتاتی ہے، تو انہیں مشکل کشا یا مشکل کشا کی اولاد یاد آتی رہی۔ تو کہنے لگے کہ اس دور میں جو قرآن اور حدیث اور نبی کی تعلیم سمجھنے کا، بتانے کا لائق ترین وجود ہے وہ علی نقی ہیں۔ امام سے رجوع کیا گیا، امام نے فرمایا 80 چیزیں دے دو۔ امام سے پوچھا گیا کتنی چیزیں دے دیں؟ حضرت نے فرمایا 80 چیزیں دے دو، جو بھی 80 جانور دے دو، 80 لوگوں کو کھانا کھلا دو، 80 کا عدد پورا کر دو۔ کہنے لگا جی 10 والوں سے بھی میں نے پوچھا تھا، 15 والوں سے بھی پوچھا تھا کہ کیوں 10 کیوں 15، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ 80 کیوں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم نے تمہیں کثیر مواطن، کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے نبی کو 80 جنگوں میں ہی تو نصرت عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہدایت دینے کا کام بھی اللہ کا ہے۔ اب وہ اللہ جو رازق بھی ہے اور جو ہدایت کا ذمہ دار بھی ہے، اس نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں جو ہمیں اللہ سے بولنے کا سلیقہ بتائیں۔ بھائی میرا ایک منزل پر اور ساتھ دیں گے سماعت کے ذریعے۔ میرے مولا علی کا ایک حسین فرمان ہے، انبیاء اور مولا نبی کے فرمان کی تشریح میں۔ انبیاء کا اور مولا نبی کا فرمان یہ ہے کہ نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کرام، سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جی، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا علی اس قول کی تشریح کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اور انبیاء کرام لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے، اپنی عقل کے مطابق نہیں بولتے تھے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنی عقل کے مطابق بات کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ میں جب حوزہ علمیہ قم میں تھا، مولانا تشریف فرما ہے، مولانا تھے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، ایک اس وقت ہمارے فلسفی اور ریاضی دان علماء میں سے ایک ہیں۔ ان کے دفتر سے وابستہ لوگ بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں، انگریزوں کے ہاں سے جو ریاضی کے، میتھ کے، نجوم کے، جو ستارہ شناسی کے اور اس طرح کے جو سوالات اور خطوط آتے ہیں اور یہ پھر اس کا حل نکالتے ہیں، ایک مرجع تقلید ہے، ایک عالم دین ہے، ان کی
50 جلدوں میں تفسیر قرآن اب تک آ چکی ہے، اور آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ابھی صرف سورہ یوسف پر 10ویں سورے پہ پہنچے ہیں۔ 114 سورے ہیں قرآن میں، اور صرف ابھی 10ویں سورے تک پہنچے ہیں، اور 50 جلدیں آ چکی ہیں، اور ہر جلد 700-800 صفحوں کی ہے، تو یہ جائے گی کوئی 400-600 جلدوں میں یہ تفسیر ہے۔ اور سنی شیعوں میں سب سے مطول اور مفصل اگر کوئی تفسیر سامنے آ رہی ہے تو وہ یہ تفسیر تسنیم ہے، جو الحمدللہ جیسے جیسے جلد چھپتی ہے مجھے مل جاتی ہے، میں منگا لیتا ہوں۔ اس میں اردو میں نہیں ہے صحیح، عرب ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ اللہ۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی خطبہ دے رہے تھے، اچھا کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ وہ خطبہ جمعے کا دیتے ہیں، تو پرچیاں آ گئیں ان کے پاس کہ جی آپ اتنا اونچا بولتے ہیں، اتنا گہری باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے، تو ذرا نیچے آ کر بات کریں، ذرا ہماری سطح کی بات کریں۔ تو اب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نیچے آ کے بات نہیں کروں گا، تمہیں اوپر آنا ہوگا۔ اب یہ فارمولہ بھی بہت حسن رکھتا ہے کہ اوپر آنا ہوگا، اور یہ فارمولہ بھی کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، تو ادھر انبیاء کرام اور ہمارے نبی لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، ادھر فلسفہ اور حکم یہ ہے کہ عقلوں کو بلند کرو۔ بھئی یہ جس کی جتنی عقل تھی آپ نے اتنی بات کر دی اس سے۔ حضرت میرے مولا امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مامون الرشید کہنے لگا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ مولا رضا نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے اس حدیث کو، میں ان لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ جو جاننا نہیں چاہتے یا ہضم کرنا نہیں چاہتے۔ نبی نے فرمایا یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو، تو کہنے لگا اگر یہ فرمان نبی کا صحیح و سند ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ تو سرکار مولا رضا نے ایک حدیث سنائی، کہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے جو نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر۔ یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو جنت اور دوزخ میں علی تو بھیج رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ اب مامون الرشید کو بات سمجھ میں آ گئی۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی نے جوتیاں سیدھی کی، مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اس دروازے پہ جتنا جھکو گے اتنا ہی تمہارا سر بلند ہوتا چلا ہے، لہذا عاجزی کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، انکساری اور خاکساری کو، تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دینا، غرور کو کبھی قریب نہ آنے دینا۔ اور اگر کبھی غرور محسوس ہونے لگے نا کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، شہرت بڑھ رہی ہے، تو ایک بیکٹیریا آ رہا ہے جسے غرور کہتے ہیں، ایک وائرس آ رہا ہے، ایک کرونا آ رہا ہے۔ یہ کرونا تو بہت سو کو چھوڑ کے چلا گیا، غرور والا کرونا نہیں چھوڑتا، یہ بہت مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی اس کرونا کی اور اس بیکٹیریا کی، اس جراثیم کی اگر احساس ہونے لگے نا تو اس کا ایک نسخہ، 4-5 باتیں کی جا سکتی ہیں، بچوں کو جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ایک نسخہ یہ ہے کہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھ جانا، یہ ذات کی نفی کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ مٹی لگ رہی ہے، مٹی کپڑوں میں لگ رہی ہے، دھکا لگ رہا ہے جی۔ 100 گاڑیوں کا فیکٹری کا مالک جس کی فیکٹری میں 100 گاڑیاں، اس فیکٹری کے مالک کے سامنے ایک بندہ آ کے بیٹھا، بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی اس کو۔ مجلس میں ایک بندہ آگے آ کے بیٹھ گیا، بیٹھتے بیٹھتے اسے لات بھی مار دی۔ اب اس نے جھک کر دیکھا یہ کون ہے جو میرے آگے آ گیا، تو معلوم ہوا کہ اسی کا ڈرائیور ہے، اسی کی فیکٹری کا ایک نوکر ہے۔ تو سوچنے لگا کہ ڈانٹ کے کہے پیچھے ہٹ، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے، جیسے تم میری بارگاہ میں فقیر بیٹھے ہو،
ایسے یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، باہر جا کے تمہارا نوکر ہوگا جب یہ غرور مٹانے کا، تکبر مٹانے کا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا آپ سے۔ بات یہاں پہنچی کہ یہ تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں اور ادھر عقلوں کو بلند بھی کرنا ہے۔ بھائی مولانا میں آج کی اپنی مجلس کا حاصل جملہ کہنے جا رہا ہوں اور انتہائی دقیق لوگوں سے دعا کا طالب بھی ہوں۔ پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں۔ خیرپور چودھری صاحب کی مجلس کا ایک حسن یہ ہے کہ خیرپور کے اصحاب اہل حل و عقد بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ حسن ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک جانب اللہم صل علی، میں تکرار کر رہا ہوں، ایک جانب ہماری عقلوں کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ ابا سلط ہروی نے جوتیاں سیدھی کی، جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے، تو جیسے ہی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا وہی جواب تھا جو وہاں دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ اب عقل کے مطابق بات تو ابا سلط مولا کے خاص غلام، خاص نوکر، جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے، تو ابا سلط نے کہا کہ مولا فرمائیے میرے لیے کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا ان کے لیے وہ جواب، تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ اونچا کر دیا جواب، کیونکہ سمجھدار زیادہ بڑا تھا، زیادہ بہتر جلدی سمجھ لیتا، کوئی اٹکن نہیں ہوتی اس کو۔ تو اب ایک جانب تو ہماری عقل کے مطابق بات کرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، دوسری جانب ہماری عقلوں کی پرورش بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دو امروں کے درمیان دائر ہے، دو مسئلوں کے درمیان، یہ ہمارے ہادیان دین انبیاء اور ائمہ اور نبی، یہ دو مسئلوں کے درمیان ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ، کیا کریں کہ عقلوں کے مطابق بھی بات ہو جائے اور عقلوں کی پرورش بھی ہو جائے۔ جملہ محسوس کریں گے، جب یہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق۔ اگر مجھے اپنی عقل بڑھانی ہے تو دعاؤں کو پڑھوں، صحیفہ کاملہ کو پڑھوں، صحیفہ سجادیہ کو پڑھوں۔ جب میں ائمہ اہل بیت اور سرکار اور مولا علی کی دعاؤں کو پڑھوں گا میری عقل بلند ہوتی چلے جائے۔ لہذا صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں۔ پتر بھائی آپ کے ہاں میں نیاز نہیں کھا سکوں گا، ٹھیک ہے، تو مجلس اچھی پڑھ لیتا ہوں، اپنی دانش میں اچھی، پتہ نہیں آپ لوگ کیا۔ صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں۔ آج دوسرا دن ہے مولا کی شہادت کا، کل شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں مولا کی۔ 54 دعاؤں میں 365 64 یا 65، یہ مجھے اس وقت ابھی تردد ہو گیا، بہرحال 360 سے زیادہ میرے مولا نے جسم کے اوپر گفتگو کی ہے، اور ابھی 3 جلدوں میں کتاب آ گئی ہے کہ صحیح امام سجاد کی دعائیں اور میڈیکل اور طب۔ دعائے عرفہ امام حسین میں 30 سے زیادہ جگہوں پر امام نے باڈی پر بات کی ہے کہ دل کیسے بنایا اللہ نے، یہ کان کیسے بنایا اللہ نے، اور وہ نظریہ 1400 سال پہلے دیا ہے جو آج طب کا مسلم نظریہ ہے۔ میں یہ غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں ہے یا تھا؟ ہے، اللہ باقی رکھے اسے۔ وہاں ڈاکٹروں سے خطاب کرنے گیا تو سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹروں سے خطاب کروں گا تو میں تو مولوی،
یہ کہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کیا بتائیں گے؟ تو ہم نے وہ حدیثیں جمع کی جس میں ائمہ نے جسم سے متعلق گفتگو کی ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا تو موضوع یہ ہے نا، اور میں میڈیکل کے معاملات میں تو دخالت نہیں دے سکتا، مگر مولا کا قول تو تشریح کرنا میرا کام ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ یہ ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے، یتکلم بلحم، گوشت کے لوتھڑے سے جس میں کوئی ہڈی بھی نہیں ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کی تشریح کی کہ مولا نے فرمایا یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، تو یہ ظاہری کان ہمارا ہے، ہم اس سے نہیں سنتے۔ جو ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے تھوڑی دیر جگر پہ پتھر رکھ کے سن لیں میری بات، کہیں گے مولانا ہماری والی باتیں ممبر پہ کر رہے ہیں، مائک تو اب ان کے پاس ہے، اب انہی کی سننی پڑے گی۔ انسان ان کانوں سے نہیں سنتا جو نظر آ رہا ہے، یہ تو چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاں اگر یہ کان کٹ جائے نا تو بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ ایک کام ان دونوں ظاہری کانوں کا بیلنس کو رکھنا بھی ہے۔ انسان اس ظاہری کان سے نہیں سنتا، اس کے کان کے اندر 3 باریک ہڈیاں ہیں جو بج رہی ہیں تو آپ سن رہے ہیں، اور علی نے 1400 سال پہلے بتایا یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ اور مجلس میرے بیان کے بعد، میرے خطاب کے بعد ایک ہندو ڈاکٹر آ کر کہنے لگا یہ قول کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ کتنی پرانی کتاب ہے؟ میں نے کہا جی 1000 سال پہلے لکھی تھی سید رضی نے، مختلف کتابوں سے جمع کر کے کتاب بنائی تھی 1000 سال پہلے۔ کہنے لگے آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے، ہمارے کان کے اندر باریک ہڈیاں جو بج رہی ہیں، اور انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ صحیفہ کاملہ اور طب، صحیفہ کاملہ اور سائنس، صحیفہ کاملہ اور میڈیکل، اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے معیار فہم کو کتنا بلند کرنا ہے۔ آپ کے چہروں کی بشاشت بتا رہی ہے کہ ایک مثال اور دے دوں۔ میرے مولا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے، اب عقل کی پرورش ہو رہی ہے، اب عقل کو اونچا کر رہے ہیں مولا حسین، اللہ سے بات کر رہے ہیں، مگر ہم پڑھیں گے نا ان کی دعا بعد میں، ہم پڑھ رہے ہیں نا دعا ان کی، تو ہماری عقل کو اونچا کر رہے ہیں، ہمارے فہم کو اونچا کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کر اتنی دیر کے لیے بھی تیری ذات سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ تھوڑی سی تشریح کروں گا اس کی۔ یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کر اتنی دیر کے لیے بھی تیری ذات سے دور رہنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا استاد اس کی تشریح کریں۔ کہنے لگے تم ایک مہنگی گاڑی رستے سے گزرتے دیکھتے ہو، مثلا فلاں بڑی مہنگی 2 کروڑ کی گاڑی اور نئے ماڈل کی گاڑی، تو ایک مرتبہ کہتے ہو کہ کلر کتنا اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ والے کلر میں بھی آئی ہے گاڑی، تیسرا کہتا ہے اس کے ذرا لائٹیں دیکھو کیسی ہیں، اب یہ عامیانہ مثال ہے مجھے معاف کیجیے گا، چوتھا کہتا ہے ذرا اس کے مثال کے طور پہ ٹائر کتنے اچھے ہیں، پانچواں کہتا ہے بھائی اس کے اندر فلاں فنکشن بھی رکھا گیا ہے، گاڑی گزر جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بنی کہاں سے اور بنایا کس نے اسے۔ میں اس پر غور کروں کہ چاند کب نکلتا ہے اور کب 14 پہ جا کے پورا ہوتا ہے، سورج کیسے اللہ کے وجود پہ دلیل ہے، یہ زمین کیسے اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ امام فرما رہے ہیں میں تیری صفات پہ غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تو تیری صفات سے تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے تجھ سے پہچانتا ہوں۔ صلوات پڑھے مولا حسین کی ذات پر۔ جی یا من دل، مولا علی کا جملہ دعا کے اندر، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر دلیل بنے۔ معیار فہم کو مولا بلند کر رہے ہیں، سوچنے کا انداز اونچا کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنی عقلوں کو بلند کرنا ہے تو مجھے ائمہ کی دعاؤں کو پڑھنا ہوگا۔ خاص طور پر آپ مکے جائیے گا،
خاص طور پہ صحیفہ کاملہ. آپ مکے جائیے گا، مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو بار بار عمرے اور زیارت کا شرف عطا کرے. تو آپ وہاں جو بک اسٹالس ہیں، جو کتاب فروشیاں ہیں، کسی بھی دکان پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ صحیفہ کاملہ چاہیے، آپ کو امام سجاد کی صحیفہ کاملہ وہ اٹھا کے دے گا. من علی ادعیتم من علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کی زین العابدین کی دعائیں ہیں. اور یہ امام کعبہ اور جو کعبے کے اندر دعائیں پڑھواتے ہیں، میں تو کئی دفعہ غور کر چکا ہوں کہ وہ امام سجاد کی الفاظ کو اپنی زبان پہ دہرا رہے ہوتے ہیں. عزیزو، پنجتن میں آخری امام حسین، اور امام حسین کی نسل سے پہلا امام سجاد. نبی نے فرمایا تسعۃ من ولد الحسین، میرا پہلا خلیفہ، میرا پہلا جانشین، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین. اور حسین کہہ کر نبی خاموش ہو گئے اور فرمایا تسعۃ من ولد الحسین، 9 میرے حسین کے بیٹے، جو جا کے 12 بنیں گے پھر پورے 12 اماموں کا جو نظریہ ہے. تو ان 9 میں پہلے امام سجاد ہے. بھائی امام حسین تک تو ہمارے پاس قرآن کی آیات، احادیث مصطفیٰ، امام سجاد پر کوئی دلیل ہونی چاہیے جو سب کے لیے دلیل بن جائے، جو باقی ائمہ کے لیے دلیل بن جائے. امام سجاد کی امامت کی دلیل ہی صحیفہ کاملہ ہے. کوئی ایسا بول کے دکھائے. بعد میں آنے والے تمام علماء اہل سنت اور خلفاء، جن کو بنی عباس اور بنی امیہ کہا جاتا ہے، وہ امام سجاد کی دعاؤں کو دہراتے تھے. تلقین کروں گا، نصیحت کروں گا اپنے کم سن دوستوں کو کہ جیسے گھروں میں قرآن اور نہج البلاغہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ایسے ہر گھر میں صحیفہ کاملہ بھی ہونی چاہیے. کبھی وقت ملے تو 1 صفحہ پڑھ لیا، 2 لائنیں پڑھ لیں. اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، خود ہلکا ہلکا کبھی کبھی اس پہ مشق کرنے والوں میں سے ہوں. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ 1 سال اگر یہ مشق آپ نے کر لی، روزانہ 1 لائن پڑھ لیں، تو 1 سال کے بعد آپ کی زندگی کچھ اور ہوگی. شعور، سوچ، سمجھ بلند ہوتی چلی جائے گی. اور سیاست دانوں کا شہر ہے خیرپور، لہٰذا ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ سیاست سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. کچھ ناکام سیاست دانوں نے اتنی سیاست کی کہ سیاست کو بدنام کر دیا، ورنہ سیاست سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. سیاست کی تعریف میرے مولا نے کی ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک سیاست دان کی مجلس برسی ہے تو یہ کم سے کم تعریف تو سن لیں میرے بچے اور جوان. اللہ کے بندوں کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور عبادت کیا ہوگی؟ اگر میرے امور کی تدبیر نہ ہو تو میں اچھی نماز بھی نہیں پڑھ سکوں گا. جب میرا پیٹ ہی خالی ہوگا تو مجھے اللہ کی عبادت کا مزہ نہیں آئے گا. اللہم بارک لنا فی الخبز، نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہماری روٹیوں میں برکت دے. لأن لا دین لمن لا خبز لہ، اس لیے کہ اس کے پاس تو دین ہی نہیں ہوتا جس کے پاس روٹی نہیں ہوتی. پیٹ خالی والا تھوڑی عبادت کرے گا. روزے کی بات نہیں کر رہا. مسکین، فقیر، محتاج، مانگنے والا، بھکاری، غریب، اس کو اللہ کی عبادت کا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. اللہ نے تو ویسے ہی صاحبان صحت اور صاحبان ثروت کو زیادہ عبادتیں کروائی ہیں. مکے کے نہیں بلاتا ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. تو سیاست کی تعریف یہ ہے. لہذا ایک امام تمام ائمہ کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا ساسۃ العباد، زیارت جامعہ. سلام ہو بندگان الہی میں سب سے بڑے سیاستدانوں پر. ائمہ کو کہا ہے، امام نقی نے تمام ائمہ کو سلام کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان. سیاست تو میرے مولا علی نے کی، سیاست میرے مولا حسن نے کی، مگر جو سیاست حسین نے کی، جو سیاست امام سجاد نے کی،
عزیزو اس کی نظیر نہیں ہے تاریخ میں. سب سے بڑی سیاست برداشت ہے، سب سے بڑی سیاست صبر ہے، سب سے بڑی سیاست درگزر ہے، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. اگر میرے مولا سجاد حضرت علی اکبر کے قاتل کو تھپڑ مار دیتے، گلا کاٹ دیتے، تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کے بھائی کو مارا تھا اور خون کا بدلہ خون ہو گیا. لیکن امام نے فرمایا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو. فرمایا یہ مسافر ہے، یہ ایک رات ٹھہرے گا، اس کے قیام کا انتظام کرو. دوسرے دن جب وہ جانے لگا، نقاب لگائے ہوئے تھے، نقاب نہیں ہٹا رہا تھا، تو امام نے فرمایا تمہارا قصد کہاں کا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے جو جگہ بتائی وہ بڑی دور جگہ تھی. حضرت نے فرمایا کیسے جاؤ گے؟ کہا میں یہاں سے جا کر سرائے میں ٹھہروں گا، یا جہاں پر قافلے آ کے رکتے ہیں، پھر میں کسی قافلے میں شریک ہو کر چلا جاؤں گا. حضرت نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں ایک گھوڑا دیتے ہیں اور وہ ہماری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، ہمیں واپس نہیں چاہیے، ہم نے چیز دے دی تو دے دی، یہ گھوڑا لے لو اور اپنا سفر آگے بڑھاؤ. اور اپنے غلام سے کہا فلاں گھوڑا جو ہمارا تیز رفتار گھوڑا ہے، صحت مند، وہ لے آؤ. اس کی لگام پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دی. اب کھانا کھا چکا ہے، رات کو ٹھہر چکا ہے، گھوڑا امام سے لے رہا ہے، تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب اس نے کہا نا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، مگر کل ہم وہاں تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. وہ تمہارا کام تھا، ہمارا کام کچھ اور ہے. جی اجرکم اللہ. میرے مولا سجاد گزر رہے ہیں تو ایک شام سے آئے ہوئے شخص نے، حضرت کے ساتھ چند لوگ تھے چاہنے والے معتقدین، تو ایک شام سے آئے ہوئے مسافر نے پوچھا یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنے لوگ چل رہے ہیں؟ تو بتایا یہ علی بن حسین زین العابدین ہے. تو وہیں سے آواز لے کر امام پر سب کیا، امام کو لان کی، گالی دی امام کو. میں بچوں کے لیے بول گیا گالی. تو جب امام کو اس نے وہ نامناسب جملہ کہا نا، تو امام کا رخ کہیں اور تھا، اس کی طرف رخ کیا اور قریب آ کے فرمایا مسافر لگتا ہے تو یہاں کا نہیں ہے، تو ہمیں یہ موقع دے کہ ہم تیری خدمت، تیرے کام آئیں، ہمارے یہاں قیام کرو، ہمارے یہاں کھانا کھاؤ. اس نے پھر ایک اور گالی دی. امام نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. پیروں میں گر گیا. کہا اتنی برداشت میں آپ کے منہ پر، آپ کے چاہنے والوں کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں یہ بات ہے جو تو کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر یہ بات ہم میں نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. اخلاق، برداشت، تحمل مزاجی، سیاست صبر سے بڑھ کی کوئی سیاست نہیں ہے جو کربلا والوں نے کر کے دکھائی. کبھی غور فرمایا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں شخصیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کسی بشر، کسی شخصیت، کسی انسان کامل، کسی انسان کے لیے اگر مجمع لگتا ہے تو وہ حسین کے نام پہ لگتا ہے. وہ محرم ہو، وہ چہلم کے ایام ہو. کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ مجمع کیوں لگتا ہے؟ یہ جملہ بھی نقن صاحب کا ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ حسین اللہ کی خاطر اکیلے کھڑے تھے.